مزاج آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی مزاج. ٹھیک ہے جی. اب مزاج وہ کیفیت ہے جو کہ ایسے عناصر کی متضاد کیفیتوں کے باہم فعل اور انفعال سے پیدا ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں اس لیے تقسیم ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے بیشتر اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں. اچھا، اوپر تھے ارکان. اب ارکان سے اگلی ان سے جو سیکنڈری چیز ہے وہ ہیں عناصر. یعنی عناصر جو ہیں وہ ارکان کی سب ڈویژنز ہیں آپ کہہ لیں. اب جو ارکان کے عناصر ہیں ان کے جو اپوزٹ کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ریئیکشن سے، ان کی تاثیر سے، تاثر سے ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم مزاج کہتے ہیں. مزاج کہتے ہیں دو چیزوں کے مکسچر کو، یعنی کہ ایک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک پرائمری ایلیمنٹ ہے، آگے اس کے سیکنڈری ایلیمنٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں اس ایلیمنٹ کے، ٹھیک ہے. تو وہ دو جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ دو مل کے ایک نئی کیفیت بنا دیتے ہیں جس کو ہم مزاج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ جب یہ اجزائے صغیرہ اپنی قوتوں سے باہم فعل اور انفعال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے، تو ان ساری کیفیتوں سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ عناصر کے تمام اجزاء میں یکساں ہوتی ہے. یعنی کہ پہلے تو دو اپوزٹ کوالٹیز تھیں، لیکن جب وہ آپس میں ریئیکٹ کرتی ہیں تو وہ ایک ہی کوالٹی بن جاتی ہے جو پھر اس پورے جو ہے وہ مکسچر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے دو علیحدہ علیحدہ تھیں، پھر ایک ہی بن جاتی ہے، اور جو کہ پھر پورے مکسچر میں وہ ایک اوورال ایکولی پائی جاتی ہے. اب چونکہ ارکان مذکورہ میں جو ہیں اولا قوتیں، ٹھیک ہے، یعنی ابتدائی قوتیں یا کیفیتیں کہہ لیں آپ، وہ چار ہیں. حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، یہ بوست ہے. یہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا، ہاٹنس، کولڈنس، موئسٹنس اینڈ ڈرائینس. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ظاہر ہے کہ بننے اور بگڑنے والے جو اجسام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں جو مزاج پیدا ہوتے ہیں وہ انہی کیفیات سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو چار کیفیتیں ہیں تو جو آگے مزاج بنے گا وہ بھی انہی چاروں سے آگے بنے گا. ٹھیک ہے. یا تو وہ حرارت کے ساتھ رطوبت مل جائے گی، یا حرارت کے ساتھ یہ بوست. اسی طرح یا برودت کے ساتھ رطوبت، یا برودت کے ساتھ یہ بوست. تو اس طرح چار ہمارے پاس ٹیمپرامنٹ بن جاتے ہیں. اب تقسیم عقلی کے لحاظ سے مطلق مزاج کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اب تقسیم عقلی سے مراد کیا ہے جی؟ یہ کہ اس لحاظ سے نہیں کہ وہ خارج میں موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو فزیکلی نہیں دیکھ سکتے، عقلی کے لحاظ سے، یعنی آپ کے مائنڈ میں ایک یہ ڈویژن ہے. ٹھیک ہے. ایک حکمت و دانائی کے ساتھ یہ ڈویژن کی گئی ہے. مطلق مزاج کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ مزاج اس معنی سے معتدل ہو کہ مرکب جو ہے، جو نئی کیفیت بنی ہے، اس میں جو متضاد کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے آپس میں ریئیکٹ کر کے ایک نئی مرکب کیفیت بنائی تھی، تو اس مرکب میں جو مقدار ہے کیفیات کی وہ بالکل برابر ہوں، یعنی شدت کے لحاظ سے بھی، ضعف کے لحاظ سے بھی، اور حقیقی طور پر مزاج درمیانی کیفیت پر ہو. ٹھیک ہے. اس کو کیفیت متوسطہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے دوسری ڈویژن یہ آتی ہے جی کہ معتدل حقیقی. ٹھیک ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ مزاج جو ہے کیفیات متضادہ کے بالکل وسط میں نہ ہو، بلکہ وہ کسی ایک طرف مائل ہو. اور یہی ہمارا جو ہیومنز ہیں ان کا ٹیمپرامنٹ ہے، معتدل حقیقی. یعنی کہ یہ نہیں کہ کوالٹی کے لحاظ سے ایکول نہیں ہے، لیکن وہ کسی ایک طرف مائل ہوتا ہے، خواہ وہ ہر طرف جو متضاد کیفیات رطوبت و یبوست اور حرارت و برودت میں سے ایک میں زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے، یا دونوں میں. اگر ایک میں زیادتی ہوگی تو چار مفرد قسمیں حاصل ہوں گی، اور اگر دو میں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ چار مرکب قسمیں. لیکن علم طب میں اعتدال اور عدم اعتدال سے نہ یہ مراد ہے اور نہ وہ، یعنی جو اوپر ہم نے دونوں ٹائپ پڑھی ہیں، معتدل حقیقی، ٹھیک ہے، اور جو عقلی والی تقسیم تھی، یہ دونوں نہیں ہیں. ہم طب میں جب بات کرتے ہیں معتدل مزاج کی تو ہماری مراد یہ دونوں ٹائپ کے معتدل نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ علم طبعی سے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس معنی کے لحاظ سے معتدل ہرگز پایا نہیں جا سکتا
سمجھا جائے کہ وہ کسی انسان یا عضو انسان کا مزاج ہو، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرات طبیب کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ معتدل جسے اطباء اپنے مباحث میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس تعادل سے مشتق نہیں ہے، یعنی اس اعتدال سے مشتق نہیں ہے جس کے معنی جو ہے وہ ہم وزن ہونے کے ہیں، بلکہ یہ عدل فی القسمت سے مشتق ہے کہ بھائی جس کو جتنی ہاٹنیس چاہیے اس کو اتنی ملے گی، جتنی کولڈنیس چاہیے اتنی ملے گی، جتنی ڈرائنیس چاہیے اتنی اس کو مل رہی ہے، اور وہ نارمل فنکشننگ پرفارم کر رہا ہے اپنے سارے، تو یہ معتدل مزاج ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں عدل فی القسمت، ٹھیک ہے۔ اور انسان کا جب ہم معتدل مزاج کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہمارا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کو جتنی اس کے نارمل فنکشن پرفارم کرنے کے لیے چاہیے ٹیمپرامنٹ، ٹھیک ہے، وہ اس کو اتنا مل رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے جی ماڈریٹ ٹیمپرامنٹ یا معتدل ٹیمپرامنٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی اس مزاج میں عناصر کی کمیات اور کیفیات اتنی ہوں، یعنی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی اتنی ہو جس سے وہ بہترین حالت پر رہ سکے اور اس کے افعال مطلوبہ کے لیے موزوں ہو، یعنی جو اس نے فنکشن پرفارم کرنے ہیں ان کے لیے وہ سوٹیبل ہو، خواہ اس میں حسب ضرورت حرارت یا برودت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے افعال زیادتی حرارت یا زیادتی برودت ہی کے مقتضی ہوں، یعنی اس کو فنکشننگ کے لیے کیا پتہ زیادہ حرارت چاہیے ہو، زیادہ برودت چاہیے ہو، اسی قسم کے مزاج کو معتدل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ جائیں جی یہاں پہ، لیکن یہ تقسیم جو انسانی مزاج کو بخشی گئی ہے معتدل حقیقی سے بہت ہی قریب ہے، جس کا ذکر پہلے آیا۔ اب معتدل طبی کی 8 اقسام ہے، جو ابھی ہم نے معتدل پڑھا کہ جس کو جتنا چاہیے اتنا اس جو ہے نا نیچر پرووائڈ کرتی ہے، تو اس کی اب جو ہے وہ 8 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 8 قسمیں ہم 1 بائی 1 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اعتدال جو بدن انسان کے لحاظ سے ہے، نیز جو بدن انسان کے علاوہ دوسروں کے لحاظ سے بھی ہے، جن کو یہ اعتدال حاصل نہ ہو اور جن کو معتدل حقیقی سے ایسا قرب نہ ہو جیسا انسان کو حاصل ہے، مختلف اعتبار کے لحاظ سے 8 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یہ منقسم ہوتا ہے۔ معتدل نوعی بالقیاس الی الخارج، یہ پہلی ٹائپ ہے، یعنی کہ وہ مخصوص و اسپیشل ٹیمپرامنٹ جو کہ کسی ایک اسپیشی کو ملے، ٹھیک ہے، اور وہ اس اسپیشی کے لیے معتدل اور مناسب ہوگا، اور جو باقی اسپیشیز ہیں ان کے لیے وہ مزاج جو ہے بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل انسانی مزاج انسان کے لیے ہی جو ہے وہ سوٹیبل ہے، ٹھیک ہے، تمام دوسرے جو اسپیشیز ہیں، کریچرز ہیں، ان کے لیے ان کا اپنا مزاج ہے، وہ انسانی مزاج کے جیسے اگر ان کو مل جائے تو وہ نہیں چل سکیں گے۔ دین نیکسٹ ٹائپ آتی ہے جی معتدل نوعی بالقیاس الی الداخل، یعنی وہ معتدل مزاج جو کسی نوع کے افراد میں سے کسی ایک فرد کو حاصل ہو، یعنی پیچھے تو ہم نے اسپیشیز وائز بات کی کہ ہر ایک اسپیشی کو جو ہے نا اس کی جتنی بھی باقی اسپیشیز ہیں اس سے ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ، اب آگے ہے جی اسپیشی کے اندر ہر فرد کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اس نوع کے لیے دوسرے افراد کے مزاجوں سے زیادہ مناسب ہو۔ آگے آتا ہے جی معتدل صنفی بالقیاس الی الخارج، کہ وہ مخصوص مزاج جو کسی نوع کے لیے ایک صنف کو، ایک گروہ کو اسی نوع کی دوسری جو صنفوں کے مقابلے میں حاصل ہو۔ فار ایگزامپل ہندوستانیوں کا مزاج ان کے ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے ان کے لیے دوسرے مزاجوں سے بہتر ہے، اگر ہندوستانیوں کو ہم انگلینڈ کا ٹیمپرامنٹ پرووائڈ کر دیں گے تو پھر وہ ان کی صحت میں خلل آ جائے گا۔ اگلی چوتھی جو ٹائپ ہے ٹیمپرامنٹ ڈویژن کی وہی آتی ہے جی کہ معتدل صنفی بالقیاس الی الداخل، یعنی وہ معتدل مزاج جو کسی نوع کے لیے ایک صنف کے افراد میں سے کسی فرد کو حاصل ہو جو اس صنف کے دوسرے افراد کے مزاجوں سے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اوپر تو ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، میل اینڈ فیمیل کمپلیٹ بات ہو رہی ہے، نیچے اب بات ہو رہی ہے اب میل کا اور فیمیل کا اور، ٹھیک ہے۔ آگے معتدل شخصی بالقیاس الی الخارج، یعنی وہ مخصوص مزاج جو کسی صنف کے کسی شخص کو حاصل ہو اور وہ اس صنف کے دوسرے اشخاص کے مزاجوں سے، اس کے افعال و صفات کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں ہو یا بہترین ہو۔ آگے معتدل شخصی بالقیاس الی الداخل، وہ مزاج جو کہ کسی شخص کے لیے اپنی ذاتی احوال کے لحاظ سے زیادہ موزوں، فار ایگزامپل وہ مزاج جو کسی شخص کو جوانی کی عمر میں یا موسم ربیع میں حاصل ہو اور وہ اس کے لیے دوسری عمر اور دوسرے موسموں کے مزاج کے لحاظ سے
زیادہ موزوں ہو۔ آگے آتا ہے جی 7ویں ٹائپ معتدل عضوی بالقیاس الی الخارج کے مزاج، جو کہ ہر ایک عضو کے جو ہماری باڈی کے آرگنز ہیں ان کو باقی آرگن سے ڈفرینٹ ہے، ہر آرگن کا ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ٹیمپرامنٹ جس آرگن کے لیے سوٹیبل ہے اس کو وہی ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم ابھی آگے ایک اور اس کو میں آپ کے بلکہ ابھی نہیں، اب بعد میں نہیں، ابھی سمجھا دیتا ہوں جی۔ اس کو آپ نے ابھی اس کو ایسے سمجھنا ہے، معتدل عضوی بالقیاس یا پرفیکشن آف کریشن میں ایک ٹاپک آتا ہے جی، جسٹ ویٹ اے منٹ، ہاں جی، ٹیمپرامنٹ آف دا آرگنز، ٹھیک ہے۔ اب آرگنز بنتے ہیں جی کمبینیشن سے، کس کی کمبینیشن سے؟ ٹیشوز کی کمبینیشن سے، اور ٹیشوز ہمیں پتہ ہے 4 ٹائپس کے پائے جاتے ہیں باڈی میں، کنیکٹیو، مسکولر، ایپیتھیلیل اینڈ نروس ٹیشوز، رائٹ۔ کنیکٹیو ٹیشو کی جو ڈومیننٹ کوالٹی ہے وہ ڈرائنس ہے، مسکولر کی بھی ڈرائنس ہے، ایپیتھیلیل کی ہاٹنس ہے، نروس کی موئسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کمبائنڈ بھی لکھی ہیں کہ کنیکٹیو ٹیشو کولڈ اینڈ ڈرائی ہوتے ہیں، مسکولر ٹیشو ڈرائی اینڈ ہاٹ ہوتے ہیں، بٹ ڈومیننٹ کوالٹی ان میں جو ہے وہ آپ کو ادھر بولڈ نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے جی کہ اسپیسیفک اینڈ یونیک کمبینیشن آف دا 4 ڈفرنٹ ٹیشو میکس اپ دا ڈفرنٹ آرگنز ان دا باڈی، ایوری آرگن ہیز اے اسپیسیفک ٹیمپرامنٹ وچ از ڈیٹرمنڈ اکارڈنگ دا فالوئنگ کرائٹیریا۔ اب ہم نے آرگن کا ٹیمپرامنٹ ڈٹرمن کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ یہ 3 پوائنٹ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریشو آف ڈفرنٹ ٹیشوز دیٹ میک اپ دا آرگن، کہ اس آرگن کی جو بنیاد میں ٹیشوز ہیں جی، ٹھیک ہے، وہ کتنے آپ کہہ لیں جی ان کی ریشو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اماؤنٹ آف بلڈ دیٹ سپلائز دا آرگن، کہ اس آرگن کو بلڈ کتنا سپلائی کر رہا ہے، یہ کیا ڈٹرمن کرے گا؟ ہیٹ اینڈ موئسچر کو۔ پھر آگے آ جی ہاؤ مچ موومنٹ دا آرگن اور ٹیشو نارملی انڈرگوز، کہ وہ آرگن یا ٹیشو موومنٹ کے لحاظ سے کس ایکسٹینٹ پہ فال کرتا ہے، کتنی اس کی موومنٹ ہے، یہ ہمیں بتائے گا ہیٹنس اور ڈرائنس آرگن کی یا ٹیشو کی۔ اب یہ آرگنز کا آگے ٹیمپرامنٹ ہے بلڈ کا، ہاٹ اینڈ موئسٹ، ٹھیک ہے، یہ اوور آل جنرل ہے، بلڈ از ناٹ اے آرگن۔ لنگس کا ٹیمپرامنٹ دیکھیں ہاٹ اینڈ ڈرائی، ٹھیک ہے۔ اب لنگ کی فارمیشن میں ٹیشوز کون سے انوالو ہوتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، مسکولر ٹیشو، ایپیتھیلیل ٹیشو، ہاٹ اینڈ ڈرائی، ٹھیک ہے۔ آگے ہارٹ میں ڈرائی اینڈ ہاٹ آ گیا، برین میں موئسٹ اینڈ ہاٹ آ گیا، کڈنیز میں ہاٹ اینڈ موئسٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتانا تھا وہ یہ تھا کہ ایویسینا نے جو کینن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بڑا زبردست باب جو ہے وہ باندھا ہے، یہ آن دا مینٹین اناٹمی اینڈ پرفیکشن آف کریشن پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتاتے ہیں جی ٹیمپرامنٹ کی امپورٹنس بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو سٹرکچر کے لیے، سٹرکچر ویسے ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیں۔ اب ابن سینا کہتے ہیں جی کہ جو میٹا کارپلز ہیں ہماری فنگر کی، یہ کنکیو سرفیس پرووائڈ کرتی ہیں ہینڈ کو، جو کہ پھر ہینڈ کو انیبل کرتا ہے کہ وہ لیکوڈز کو ریٹین کر سکے اور اپنی جو چیزیں ہیں، آبجیکٹس ہیں سراؤنڈنگ، ان کو فرملی سراؤنڈ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں جی مزید اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیتے ہیں پرفیکشن آف کریشن میں، کہ اگر 3 سے زیادہ فلنجز ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ فنگرز میں جو موومنٹ کی رینج ہے وہ تو زیادہ ہو جاتی لیکن ان کی سٹرینتھ کم ہو جاتی، اور اگر 2 فلنجز ہوتے تو پھر جو ہے وہ سٹرونگر ہو جاتی لیکن موومنٹ جو ہے وہ ان کی ریسٹرکٹڈ ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ نوٹنگ دیٹ دا فنگرز نیڈ گریٹر موومنٹ اینڈ نامنل سٹرینتھ۔ اب اناٹمی آف برین اور اسپائنل کارڈ میں وہ یہ لکھتے ہیں، ایکسپلین کر رہے ہیں کہ برین کے ساتھ اسپائنل کارڈ کی ضرورت کیا تھی باڈی میں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر برین کو سپلائی کرنا پڑ جاتا پوری باڈی کی نروز کو تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے برڈن ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ساری نروز ہی برین سے رائز ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا کہ جو ہاتھ اور پاؤں کی نروز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح جو رسک آف انجری ہے یا ڈیمیج ہے وہ بھی زیادہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح نروز بھی ویک ہو جاتی، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہیوی مسلز ہیں ان کو ایکسپینڈ بھی نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جی، اسپائنل کارڈ پرووائڈ کر دی
लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन से कि वो जो है आधी बॉडी नर्वस सिस्टम को वो चलाए, आधी को ब्रेन चलाए, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम अ ब्रेन लाइक अ कैनाल फ्रॉम अ स्प्रिंग, सो द नर्व्स में रीच बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. द सोर्स ऑफ द नर्व्स हैज इन दिस वे बीन ब्रॉट क्लोजर टू द रिसिपिएंट ऑर्गन्स. इस तरह क्या हुआ कि नर्व्स का जो आगे नर्व जहाँ पे नर्व ने सप्लाई करना था जिस ऑर्गन को, वो उनका डिस्टेंस कम हो गया, तो इंजरी का रिस्क भी कम हो गया, डैमेज का रिस्क भी कम हो गया. तो ये एक परफेक्शन ऑफ क्रिएशन है, ठीक है. अब आते हैं जी टेम्परामेंट के बाब पे जो हमारा मौजू है. अब इब्ने सीना बताते हैं जी कि फॉर एग्जांपल ब्रेन का जो टेम्परामेंट है वो है कोल्ड एंड वेट, मॉइस्ट है. वो क्यों है कि ब्रेन को ये अलाउ करता है कि आप उतना हार्ड करो जितना आपको ज़रूरत है, एंड जो इसकी मॉइस्टनेस है वो ये प्रिवेंट करती है ड्राइनेस को, ठीक है. यानी कि जो बहुत ज़्यादा तादाद में फंक्शन कर रहा है ब्रेन के अंदर, जो फंक्शंस टेक प्लेस हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उधर ड्राइनेस ना हो जाए, तो इसलिए ब्रेन का टेम्परामेंट क्या रख दिया कुदरत ने, मॉइस्ट. और वो थक कर काम कर कर के थक ना जाए, हर वक्त काम करता है ब्रेन सोते हुए भी, ठीक है. तो फिर क्या है जी कि वो गर्म, ठीक है, गर्म हो जाता है, यानी कि उसका काम सारा हीट वाला है, तो इसलिए नेचर ने उसको नेचुरली जो है वो कोल्डनेस प्रोवाइड कर दी कि वो काम कर कर के ख़राब ना हो, थके ना. He also mentions that the blood flowing from the heart is hot and moist, ठीक है, and the brain being cold and moist. The middle ventricles will help the maturation of the blood from heart to suit the cold and moist temperament of the brain. क्या ही प्यारी बात कही है जी कि देखें जी ब्लड जो फ्लो करता है हार्ट से उसकी नेचर होती है हॉट एंड मॉइस्ट, लेकिन जब ब्रेन में पहुंचता है तो वो क्या होता है जी, कोल्ड एंड मॉइस्ट. अब जो इसके रास्ते में मिडल वेंट्रिकल्स आ रहे हैं ब्रेन स्टेम के रास्ते में, ये करती हैं ब्लड को मैच्योर कि वो हॉट एंड मॉइस्ट से कोल्ड एंड मॉइस्ट हो और ब्लड जो ब्रेन का टेम्परामेंट है उसके अकॉर्डिंग सूट हो, ठीक है. सिमिलरली अब कम्पैक्ट बोन की एग्जांपल ले लें, ठीक है. हैज़ मेंशन्ड दैट द कम्पैक्ट बोन्स आर मेड अप ऑफ एन आउटर cortical bone and a central marrow cavity, ठीक है, taking into account that bones have a cold and dry temperament, ठीक है. बोन्स का ओवरऑल टेम्परामेंट क्या होता है, कोल्ड एंड ड्राई. अब बोन मैरो क्या करती है, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती है किसको, ड्राइनेस को काउंटरएक्ट करने के लिए, ठीक है. अब ये था जी हमारा टेम्परामेंट ऑफ ऑर्गन्स के रिलेटेड बड़ी मज़े की बात जो हमने पढ़ी, ठीक है. और ये एक आप कह लें एक आपके पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है कि टेम्परामेंट अगर है नहीं तो फिर तो ब्रेन कब का और हमारी बॉडी के फंक्शंस कब के डिस्टर्ब हो चुके थे अगर उनका एक नेचुरल टेम्परामेंट ना होता तो, ठीक है. इसी तरह ऊपर एज के लिहाज से भी हमने बात की है, शख्सी लिहाज से भी इंशाल्लाह सब हम देखते हैं. आगे मोतदल उज़वी बिल क्या सिलत दाखिल के वो मिजाज उज़वी उस उज़्व के ज़ाती लिहाज से, ठीक है, जो यानी कि किसी उज़्व का जवानी की हालत में उस उज़्व का ऑर्गन का टेम्परामेंट और हो और बुढ़ापे में उसका टेम्परामेंट और हो, ठीक है जी. अब ये सारी उनकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, इसको तो हम नहीं पढ़ते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारी. कि जो एतदाल नोई बिल के आस स्पीशी के लिहाज से वो ये है कि इंसान को दूसरी कायनात के मुकाबले में हासिल होता है, ठीक है. और क्या कहते हैं किसी एक हद में बंद नहीं है, यानी ये नहीं है कि इंसानी मिजाज हमेशा एक ही नुक्ते पर हुआ करता है, फिर आगे दोम है, फिर आगे तीन है, इसी तरह सब की जो है वो एक्सप्लेनेशन है. ये आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ आ जाएगी क्योंकि हमने डिटेल में मैंने ऊपर ही सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है जी. आगे मिजाज की जो अगली फसल है उस पर आते हैं हम. ये मोतदल तिब्बी की 8 किस्में पढ़ी थी जी हमने. अब आती हैं जी गैर मोतदल की तरफ, ठीक है. अब हमने मिजाज मोतदल को तफसील के साथ पढ़ लिया है, ठीक है, 8 चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली हैं, ठीक है, 8 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है. तो अब हम गैर मोतदल की तरफ चलते हैं जी, ठीक है. अब हम ये कहते हैं कि मिजाजात जो गैर मोतदल हैं, ख्वाह वो स्पीशी के लिहाज से गैर मोतदल समझे जाएँ या सिन्फ या शख्स या उज़्व के लिहाज से, उनकी कितनी किस्में हैं, 8. एक सिंपल हार, एक सिंपल बार, एक सिंपल रतब, एक सिंपल याबिस, 4 ये हो गए सिंगल टाइप्स. आगे 4 कंपाउंड, हार रतब,
ہار یابس، بارد رطب، بارد یابس. ہاٹنس، کولڈنس، moistness, dryness. hotness and moistness, hotness and dryness, coldness and moistness and coldness and dryness. یہ اب ٹوٹل 8 قسمیں ہو گئی ہیں. اب یہ ساری قسمیں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہیں کہ 8 قسمیں جو ہیں وہ معتدل کے مقابل ہیں. یہ 8 قسمیں اس طرح بنتی ہیں کہ مزاج غیر معتدل جو ہے خارج از اعتدال یا تو بسیط ہوگا، یعنی کہ اس میں جو موئسچر کا لیول ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہاٹنس جو ہے یعنی موئسچر جو کولڈنس اور ہاٹنس دونوں کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں پرابلم آ گئی ہے ہاٹنس کی. ٹھیک ہے، یعنی سنگل کوالٹی اس میں ڈسرپٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس میں فقط ایک ہی کیفیت میں زیادتی ہوا کرتی ہے. یا مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ موئسنس بھی ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، کولڈنس کے لحاظ سے بھی، ہاٹنس کے لحاظ سے بھی. اب غیر معتدل مفرد یہ ہے کہ جو صرف ایک کیفیت میں اعتدال سے خارج ہوا کرتا ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں، یا کیفیت فائلہ میں عدم اعتدال ہو جائے گا یعنی اعتدال سے خارج ہو جائے گا، یا کیفیت منفعلہ میں. اگر تو کیفیت فائلہ میں عدم اعتدال ہوگا تو پھر جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، اعتدال سے زیادہ حرارت ہو، ٹھیک ہے، لیکن اعتدال سے زیادہ رطوبت یا یبوست نہ ہو، صرف حرارت زیادہ، یا پھر اعتدال سے زیادہ برودت ہو لیکن رطوبت اور یبوست میں زیادتی نہ ہو. اور اگر کیفیتیں جو منفعلہ ہیں ان میں عدم اعتدال ہوگا تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، اعتدال سے زیادہ یبوست ہو اور حرارت اور برودت میں کوئی زیادتی نہ ہو. اب یہ فائلہ اور منفعلہ ہم نے پڑھا تھا کہ فائلہ جو صورتیں ہیں وہ ہاٹنس اینڈ کولڈنس ہیں، منفعلہ جو ہیں وہ ڈرائنس اینڈ موئسٹنس ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں کی جو ہے وہ آگے دو ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلے میں آ گیا کہ یہ بوست یعنی خشکی زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے لیکن رطوبت حرارت اور برودت وہ ٹھیک ہو. اس طرح یا موئسٹنس زیادہ ہو جائے لیکن حرارت اور برودت سیم ہو. لیکن یہ چاروں قسمیں اپنی حالت پر کچھ عرصے تک قائم نہیں رہتی ہیں بلکہ جلدی مفرد سے کیا بن جاتی ہیں، مرکب. اب آگے آ جاتے ہیں غیر معتدل حار یعنی سو مزاج گرم جس کو کہتے ہیں، بدن میں جلد ہی یہ بوست پیدا کرتی ہے. یعنی کہ اگر ہاٹنس زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ آئے گا کہ وہاں پہ ڈرائنس بھی پیدا ہو جائے گی. ابھی اوپر ہم نے برین والا جو ٹیمپرامنٹ کا پڑھا ہے اس کا ایویڈنس کہ برین کا کولڈ اینڈ موئسٹ کیوں ہے، وہ یہی کہ وہ کام کرتا رہتا ہے ہر وقت، اس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے. تو اگر اس کا کولڈ اینڈ موئسٹ نہ ہوتا تو پھر وہ تو ہاٹنس ہو جاتی اس میں، اور ہاٹنس ہو جاتی ظاہری بات ہے ڈرائنس ہو جاتی ہے، اور ہاٹ اینڈ ڈرائی برین کا ٹیمپرامنٹ ہو جائے تو سمجھو بندہ اللہ کو پیارا ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. اتنا یعنی کہ سیریس لیول کا ایشو بن جاتا ہے. آگے آ جائیں جی سو مزاج بارد. بدن میں رطوبت غریبہ جو عارضی اور غیر مفید رطوبت ہوتی ہے. عارضی اور جو پرماننٹ ہے اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک درخت کی ٹہنی ہے یعنی ہری بھری ہے، ٹھیک ہے، اور فریش ٹہنی ہے، اس کے جب آپ اس کا اوپر سے لیئر اتاریں گے تو وہ آپ کو گرین اور اس میں واضح طور پر نظر آئے گی. لیکن اگر ایک خشک لکڑی ہے، سوکھی لکڑی ہے، اس کو پانی میں بھگوئیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی رطوبت نظر آئے گی پھر غائب ہو جائے گی. تو یہی ہے جی عارضی اور جو ہے وہ پرماننٹ جو رطوبت ہے اس کا فرق. ٹھیک ہے، سو مزاج یابس یہ آتا ہے کہ جلدی بدن میں کیا کرتا ہے، اور جب ڈرائنس زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر کولڈنس بڑھا دیتا ہے. اور جب پھر سو مزاج رطب ہوتا ہے، جب رطوبت زیادہ رہتی ہے، موئسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ برودت بڑھا دیتا ہے. اور اگر افرات نہ ہو یعنی کہ زیادتی نہ ہو تو پھر وہ بمقابلہ یابس کے زیادہ عرصے تک بدن کی جو ہے وہ اعتدال کی حالت پر قائم رکھتا ہے، مگر آخر کار اس میں برودت جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. اس سے اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ اعتدال اور صحت جو ہے وہ بمقابلہ برودت کے حرارت سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، کہ آپ کی جو ہیلتھ اوور آل ڈیپینڈنٹ ہے وہ زیادہ ہیٹنس پہ ہے نہ کہ کولڈنس پہ. ٹھیک ہے، اب یہ آگے ٹھیک ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ بمقابلہ برودت کے حرارت جو ہے وہ صحت سے زیادہ لیکن یہ من قابل غور ہے کہ شیخ کے کس قول سے اس کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائے جی غیر معتدل مرکب پہ، جس میں ایک ساتھ 2 کیفیتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کی 4 قسمیں یا ہار رطب ہے یعنی ہاٹنس اینڈ موئسٹنس دونوں زیادہ ہو گئی ہیں. ہار یابس ہاٹنس اور ڈرائنس زیادہ ہو گئی ہے. بارد رطب کولڈنس اینڈ موئسٹنس زیادہ، بارد یابس کولڈنس اینڈ ڈرائنس زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہار اور بارد دونوں جمع ہو، اور نہ ہی رطب اور یابس ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان 8 مزاجوں کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو بلا مادہ کے ہو یعنی اس مزاج سے کیا ہو کہ بدن میں محض کوئی کیفیت، سادہ طور پر کوالٹی جو ہے وہ پیدا ہو جائے. بدن کی یہ کیفیت اس وجہ سے نہیں پیدا ہو
کہ بدن کے اندر کوئی ایسی کھلت داخل ہوئی ہے جس کی یہی کیفیت ہے اور جس نے اپنی کیفیت کے مطابق بدن کو متغیر کر دیا. مثلاً کہ جو مریض دق ہے یعنی ٹی بی کا مریض لے لیں, اس کے بدن میں ہوتی ہے اور اس شخص کے بدن کی برودت اور برف سے جو ہے وہ برودت جو ہے وہ برف سے سرد ہو گیا, جیسے پالا مار گیا ہو. ٹھیک ہے, پالا مار ایک ریجن کا نیم ہے جہاں بہت زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے. تو اب یہ پوائنٹ اس کو آپ نے اگین فوکس کر لینا ہے جی کہ 8 مزاجوں کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2, یا تو بلا مادہ یا مادہ کے ساتھ. جب بلا مادہ ہوتی ہے تو اس کو سمپل ڈیزیز کاز کرتی ہے, جب مادہ کے ساتھ ہو تو وہ کمپاؤنڈ ڈیزیز کاز کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب بلا مادہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیومر انوالو نہیں ہوتا, آپ کی کوئی کھلت انوالو نہیں ہوتی. مادہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کھلت بھی انوالو ہو جاتی, تو وہ ایک کمپلیکس پرابلم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ بدن میں, اور یہی ڈیزیز کے لیول بھی ہیں, سب سے پہلے ایلیمنٹری لیول ہے, پھر یہ ٹیمپرامنٹلی لیول ہے, پھر آگے ہیومرل لیول ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بدن میں اس مزاج غیر معتدل کی کیفیت اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہو کہ بدن میں کوئی اسی کیفیت کی کھلت جو ہے وہ داخل ہوئی ہو. ٹھیک ہے, مثلا انسانی جسم کا بلغم زجاجی جو ہے وہ اس سے سرد ہو جانا. یہ ابھی کھلت ہم پڑھیں گے نا, اخلاط پڑھیں گے, تو اس میں ہم بلغم کی جب اب نارمل ٹائپس ہیں وہ پڑھیں گے نا, تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, کہ بلغم کی اب نارمل بلغم کی کتنی ٹائپ, تو وہ بلغم زجاجی ایک بلغم کی اب نارمل ٹائپ ہے. یا مفرا جو ہے صفرا کراسی یا زنجاری سے گرم ہو جانا. ٹھیک ہے, اب وہ آگے کہتے ہیں جی کہ تمہیں کتاب سویم اور چہارم میں ان 16 مزاجوں میں سے ہر ایک کی مثال ملے گی. اب مزاج مادہ وہ طور پر ہوا کرتا ہے گاہے اس مادے میں بھیگا ہوا ہو, یعنی اس کے اندر ڈپ ہوا ہو, اور تر ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کے ہیومرز ہیں, فلوئڈز ہیں, وہ اس آرگن کے اندر تک سرایت کر گئے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پاتھ ویز ہیں اس آرگن کے, اور اس کے جو آپ کہہ لیں جاف ہیں, یعنی جہاں سے اس نے ایگزٹ اینڈ انٹری کرنی ہے, وہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے کوئی فلوئڈ, وہاں پہ اب نارملٹی آ جائے. پھر یہ مادہ جو عضو کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر بند ہوتا ہے, گاہے ورم پیدا کر دیتا ہے اور گاہے نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یا تو انفلیمیشن ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. یہی مزاج کی بحث تھی. ان بیانات میں جو باتیں واضح ہوں بلکہ دلیل کی محتاج ہوں ان کو علم طبعی سے تقلید کے طور پر تسلیم کریں. اب آتے ہیں جی امزجۂ اعلیٰ, آرگنز کا ٹیمپرامنٹ. سب سے زیادہ گرم کیا ہے جی؟ روح اور قلب. ٹھیک ہے, جو منشاء روح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قلب پہ جو ہے وہ اور روح پہ جو ہے وہ, یعنی کہ روح جو ہے وہ قوتوں کو چلاتی ہے, یعنی قوتوں کو اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے روح ایک ڈرائیونگ فورس ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے خون کا درجہ ہے. خون اگرچہ جگر میں پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ وہ قلب سے اتصال اور تعلق رکھتا ہے, اس لیے خون میں قلب سے ہی نئی حرارت حاصل ہو جاتی ہے جتنی پھر جگر میں موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آگے عضلات ہیں, پھر طحال یعنی سپلین ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے یہ فیمیل جو ہیں وہ بریسٹ آ گیا. پھر آگے خصیتین ہیں یعنی ٹیسٹس آگے میلز میں. ٹھیک ہے, یہ پھر آگے آرٹریز آ جاتی ہیں. یہ اس کو آپ انگلش میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا. میں 1 منٹ آپ کو نکال دیتا ہوں. جسٹ ویٹ اے منٹ, یہ آ گیا جی. ٹھیک ہے, بلڈ ہے ہاٹ اینڈ موائسٹ, یہ آرگنز کا ٹیمپرامنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ویڈیو سے ہی کاپی کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں یا لکھ لیں. ٹھیک ہے, ہارٹ کا ڈرائی اینڈ ہاٹ, لیکن بلڈ کی وجہ سے موائسٹنس آ جاتی ہے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے, آگے ہاٹنس مطلب کہ اس میں کامن ہو جاتی ہے کیونکہ بلڈ کا ٹیمپرامنٹ بھی ہاٹ اینڈ موائسٹ ہے. ہارٹ میں پہلے سے ہی ڈرائینس اینڈ ہاٹنس ہے, تو جب ہاٹ اینڈ ہاٹ ملتا ہے تو ہارٹ کا اوور آل ٹیمپرامنٹ زیادہ جو ہو جاتی ہے وہ ہاٹنس ڈومیننسی ہو جاتی ہے. پھر برین, کڈنیز, لیور, گل بلیڈر, لارج انٹسٹائن, یورینری بلیڈر, بونز, ٹینڈنس, کارٹلیج, لمفیٹک گلینڈ اینڈ ویسلز, اووریز, پینکریاس, اسمال انٹسٹائن, اسٹمک, تھائرائڈ گلینڈ, یوٹرس اینڈ وینز. ٹھیک ہے, اب یہ آرگنز کا ٹیمپرامنٹ ہے. تو اس کو آپ نے مزاج کے بارے میں یہی کچھ آپ کو آ جائے تو پھر انشاءاللہ جب آپ اب نارمل دیکھنے لگیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے آ جاتا ہے جی عمروں اور جنسوں کے مزاج سے, کہ جوانی میں جو ہے وہ جوانوں کا سب سے زیادہ اعتدال کے قریب ہوتا ہے, بوڑھوں میں تھوڑا کولڈنس آ جاتی ہے, موئسٹنس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں بچوں میں جو ہے وہ زیادہ حرارت ہوتی ہے جوانوں کی نسبت, لیکن جوانوں کے برابر ہوتی ہے حرارت, لیکن ان میں بچوں میں جو ہے وہ موئسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پروڈکشن ہونی ہوتی ہے بون میں. پھر آگے جینڈر کے لحاظ سے میل اینڈ فیمیل آ گیا. ٹھیک ہے,
اور فیمیل جو ہے وہ ٹیمپرامنٹلی زیادہ ہاٹ ان کا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگلا چیپٹر دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم. نہیں بس جی یہاں پہ اینڈ ہے جی. پھر آگے کنٹریز کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے. پانی کے اندر کام کرنے والے، ٹھیک ہے، شمالی ممالک کے رہنے والے رطب ہوتے ہیں. اس طرح کنٹریز بھی افیکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے اگلا انشاءاللہ ہم اخلاق کو ڈسکس کریں گے، ہیومرس کو ڈسکس کریں گے.